ایک چیز یہ بھی ایک معاشرے کو دکھانے والی تصویر ہے کہ ڈکی بھائی جو ہیں وہ جس طرح سے انہوں نے اپنی مسز کا استعمال کر کے اسکرین کے اوپر اور وہ ساری چیزیں کر کے وہ پیسہ ارن اور ویوز اور شو، اب ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا ہے، ان کی مسز کی وہ ایک مطلب فیک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. کیا ایسے حادثات سے نہیں گزرنا پڑتا پھر ایسے لوگوں کو جو بہت جلدی شہرت یا پھر وہ ہضم نہیں کر پاتے ان چیزوں کو؟ مجھے یاد ہے کہ ہمارے دوست ہیں تو وہ فیملی ولاگنگ کرتے ہیں، دونوں میاں بیوی. تو ان کے گھر چوری ہو گئی، تو وہ چوری ہوئی تو وہ اب پتہ کس طرح سے چلا کیا ہوا کہ وہ چونکہ اپنا گھر دکھا رہے تھے، اور اب جو چور ہیں یا ڈاکو ہیں وہ بھی تو یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں نا، تو شاید وہ اپنے گھر سے کہیں دور گئے 2-4 دن کے لیے، تو وہ اپنی ہر ایکٹیویٹی چونکہ یوٹیوب پہ دکھا رہے تھے، تو ان کو اندازہ تھا چوری کرنے والوں کو کہ آج جناب گھر نہیں گئے اور اگلے 2-3 دن تک یہ گھر نہیں ہے. تو وہ آئے، انہوں نے ان کا گھر کا صفایا کیا، یہ وہ. بعد میں انہیں کہیں نہ کہیں ریلائز ہوا کہ یار یہ جو معاملہ ہے نا یہ اس طرح ہے کہ جب آپ خود ہی بتا رہے ہیں اپنے منہ سے کہ آج ہم اپنی خالہ کے گھر جا رہے ہیں، تو ویڈیو دیکھنے والے کو سمجھ آ گئی بھائی جان آج تو خالہ کے گھر ہے. اور اگر آپ کے گھر کا بھی پتا مشہور آدمی تو آپ کے آس پاس والے بتا دیتے ہیں آپ کا گھر یہ ہے. تو وہ چور آئے، انہوں نے پورا گھر ان کا صاف کیا یہ وہ. تو بعد میں انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ یار یہ اس کی وجوہات تھیں. تو یعنی لوگوں کو پتہ تھا، چور جو ہے ڈاکو جو ہے اس کو پتہ تھا کہ ہمارا یہ سین ہے. جو آپ نے ڈکی بھائی کی بات کی، اب ایک بہت بڑی بحث ہے کہ فیملی ولاگنگ کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس میں آپ اپنی بیوی کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی، اپنی کزنز، اپنی والدہ، آپ کو سب کو دکھانا پڑتا ہے. مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں ایک یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی معاشرے میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور لوگ تو اس کو طرح طرح کے نام دیتے ہیں. میرے اندر تو یہ جرت نہیں ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی بیویاں دکھا کے پیسے کماتے ہیں. میں اس کو ہاں، لیکن اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں. ارننگ تو ایک اچھی خاصی ہے، یعنی کہ آپ اس طرح سے دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. لوگ تو اپنی سہاگرات تک کو وہ کیش کروا رہے ہیں. لوگ تو یہ بھی ہے کہ جی آج میری مسز نے وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک لڑکی نہا کے نکلتی ہے تو اس کا ہسبینڈ اس کی وہ ویڈیو دکھا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے یار یہ عزت دار لوگ ہیں، ان کی نا بیویوں کا، ان کی بیگمات کا کسی کو نہیں پتہ. تو آج کے عزت دار بڑے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں جن کی بیگمات کا لوگوں کو سب کو پتہ ہے. اور یہ جی ہمارے مشہور سٹار ہیں یا وہ ہیں، بیوی کا پتہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جس انداز سے آپ بتا رہے ہیں یہ تھوڑا سا اچھا. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف پارٹنر جو ہے وہ بھی میڈیا کا اندر کام کر رہی ہے، وہ بھی اسکرین پہ کام کرتی ہے، اس کا ایک کام ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر آپ جیسے ڈکی کا میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، صوفے پر لیٹا ہوا ہے، مسز آتی ہے وہ اوپر لیٹ جاتی ہے، وہ مطلب یہ والے جو کام جب آپ کر رہے ہیں تو پھر اسی سینس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ آپ کی مسز کی اس طرح کی ویڈیوز بھی بنائیں گے. دیکھیے میں تو اس بات کا کبھی بھی قائل نہیں رہا یا حمایت نہیں کرتا کہ کسی کی بھی فیک آڈیو ویڈیو تصویر بنے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے یہ یوٹیوبر ہوں یا کوئی بھی ہوں. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس بات سے اس کا ہرگز مقصد یہ نہ لیا جائے کہ اگر ڈکی بھائی اپنی بیگم کو دکھا رہا ہے تو آپ سب بھی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ان کی فیک ویڈیوز بنانا شروع کر دیں. یہ تو نہیں، کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے لوگوں پہ اثر کیا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں، یا جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھر میں جو بچی ہیں چھوٹی، اگر وہی اپنا رول ماڈل ان کو بنا لیں. اور ایک لمحے کے لیے میں ایک یونیورسٹی میں گیا، وہاں پہ ایک لڑکی چیخ اٹھی، اس نے کہا کہ میری کزن ہے، وہ ٹک ٹاکر ہے، وہ ڈانس کرتی ہے، اور میں یہ ڈاکٹر یا انجینئر یا اس طرح کا کوئی شعبہ ہے، میں وہ بن رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، مجھے میرے خاندان میں کوئی ویلیو نہیں دیتا، اور اس کی آج ویلیو اتنی ہے کہ وہ ایک ویڈیو بناتی ہے اور 2 لاکھ روپیہ کما لیتی ہے اور سارے اس کی عزت کرتے ہیں. تو میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ اگر کوئی ڈانس کر کے اتنے پیسے کما لیتی تو میں اس لڑکی کو کیا کہوں، کس منہ سے کہوں کہ وہ ڈاکٹر بنے. یہیں پہ میرا ایک پوائنٹ تھا کہ جو چیز سوشل میڈیا کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے، کیا ہماری نوجوان نسل پہ اس طرح سے تو نہیں پڑ رہا کہ وہ تعلیم سے دور ہو گئی ہے، اور اب آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ دیکھا دیکھی کہ یار یہ میرا کزن یا فلاں شخص بالکل ویلڈ ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے، اور میں پڑھ کے مر گیا ہوں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اور میرے پاس جاب نہیں ہے، ڈگریاں لے کے پھر رہا ہوں. کیا معاشرے پر اس چیز کا منفی اثر نہیں پڑ رہا؟ دیکھیے معاشرے پہ اس کا منفی اثر بھی اپنی جگہ پہ ہے. بہت سے لوگ تو موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو لوگ جینوئن کانٹینٹ ہے، جن کے پاس نالج ہے، وہ آج یوٹیوب کے سامنے بیٹھ کے اپنے چینل سے ارننگ بھی کر رہے ہیں.
اور اپنا جو انہوں نے مطالعہ حاصل کیا, جو محنت کی, اس کو ان کو کہیں پہ خرچ کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے. اس میں تو پازیٹیو ہے. جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا واقعی اپنی بات پہ ایک المیہ ہے, اور آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ اس کو معاشرہ کیسے مزاحمت کرے گا اس کے سامنے, کہ جب کہ بچیاں باہر ناچنے کو فخر کا مقام سمجھنا شروع کر دیں گی, جب کہ لوگ جو اپنی بیوی کو نہیں دکھاتا ہوگا اس کو لوگ کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے, یہ تو اپنی بیوی کو بھی نہیں سامنے لا رہا ولاگنگ میں. اور ان لوگوں کو سوچنا ہوگا, ان لوگوں کے لیے امتحان ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ کسی دن ان کی بیوی نے انکار کر دیا ان کے ساتھ آنے میں, تو کیا ان کی یوٹیوب چینل اسی طرح سے کروڑوں کمائیں گے یا نہیں کمائیں گے؟